جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت ساری کنڈیشن لگانی پڑتی ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایک چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں انسان ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں حقیقی طور پہ نہیں ہوں، یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ میں اس بات پہ آ رہا ہوں، میں پھر رپیٹ کروں گا، حضرت عیسیٰ کا آنا ختم نبوت کو کے کانسیپٹ کو یا بلیف کو یا عقائد کو نہیں کچھ کہتا۔ حضرت عیسیٰ پہلے ان کو نبوت ملی اور وہ ہمیشہ نبی رہیں گے، اگر دوبارہ بھی آ جائیں اور سارے نبی آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ آخری رہے گی، وہ آئیں بھی صحیح کیونکہ ان کو پہلے سے ایک ٹائٹل مل چکا ہے، انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حدیث میں جاتے ہیں اور وہاں سے ملتا ہے کہ وہ آئیں گے، آپ لوگوں نے فرما دیا آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، ہم دیکھیں گے ان کا راوی ان کی سند، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، پھر میرے سر آنکھوں پہ آپ لوگوں نے فرما دیا آئیں گے، ہم نے کہا ٹھیک آئیں گے، آپ نے فرمایا ایسے کرنا ہے ہم ویسے کریں گے، تو اب جب آپ لوگوں نے فرما دیا تو میں اس پہ بلیو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ آئیں گے تو ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، کیوں آئے گا بھائی؟ وہ تو آپ دوبارہ نبی نہیں بننے آ رہے، دوبارہ اجرائے نبوت نہیں ہو رہی، دوبارہ سے ان کو نہیں نبوت ملنے والی، پہلے سے ملی ہوئی ہے، ویسے آئیں گے، ان کا ایک کردار ہے یہاں پہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، تو وہ آگے پرفارم کریں گے اور بس بات ہی ختم۔ لیکن ایک منٹ جمیل صاحب رکیں، جمیل صاحب ایک بندہ بات کرے، یا آپ کریں یا وہ کریں، ٹھیک ہے، میں ایک ہوں، میں آپ سے بھی کر لوں گا۔ بات یہ ہے میرے بھائی طاہر صاحب، شاید مجھ سے آپ ایج میں بڑے ہوں گے طاہر صاحب، یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذلی اور یہ جو نبوت ہے اس کا پھر ہم چلتے ہیں قرآن اور حدیث پہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے میں حدیث سے چلوں گا، آپ نے حدیث پہ جانا ہے، قرآن پہ جانا ہے، وہاں سے آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ ذلی نبوت، بروزی نبوت اور یہ چیزیں کہاں پہ ڈیفائن کی گئی، کہاں پہ بتائی گئی ہیں، کہاں سے ان کا کانسیپٹ لیا گیا جو آگے امپلیمنٹ ہوا۔ مطلب اتنا تاریخ گزری 1500 سال 1400 سال، کسی نے کلیم نہیں کیا، مرزا صاحب نے آ کے یہ کلیم کر دیا۔ مطلب ایسا کوئی قابل بندہ، کوئی صحابی، کوئی اور ولی اللہ، مطلب آپ میر صاحب آپ کی بات جو سی ہے نا وہ بھی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے، ان کی بات بھی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے۔ عامر نذیر صاحب کوئی فیصلہ کراؤ، آج اس گانا مکاؤ۔ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ذلی بروزی حقیقی غیر حقیقی تو پنکچر لگا دیا، اس کو تو پنکچر انہوں نے کہہ دیا۔ یہ پنکچر نہیں ہے کہ ایک نبی، جی نبی کا ٹائٹل وہ اس کو پی ایچ ڈی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے یا نبوت جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور جب تک بندہ زندہ رہتا ہے وہ کنٹینیوسلی اس ذمہ داری کو نبھاتا رہتا ہے۔ فوت ہو گیا، ختم ہو گئی ذمہ داری۔ یہ کوئی پی ایچ ڈی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے دیوار پہ لگا ہوا، بندہ مر گیا اور اس کے بعد جو دنیاوی کو ایک روحانی مقام کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جی، ان کو یہ پنکچر نہیں ہے کہ جس کو مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لمیٹڈ سرٹیفکیٹ تھے نبوت کے، وہ اس نے چھپا کے بانٹ دیے، ابھی کوئی نہیں بچا جی، اس لیے ختم ہو گئی جی نبوت۔ ساڑھے کو سرٹیفکیٹ مک گئے جی، نہیں یونیورسٹی بین ہو گئی ہے۔ یہ پنکچر نہیں ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن سے کانسیپٹ آپ نے لیا ہے جی، یہ حدیث سے لیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، نہیں ان کو بتانے دے ڈاکٹر صاحب کو نا، وہ آپ مجھے بات کرنے دیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کروں گا اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لے گا۔ میں نے ان کا جواب دینا ہے، یہ بہت ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بندے ہیں۔ میں نے جو مثال دی ہے نا ڈاکٹریٹ کی، بی ایڈ کی، وہ ویسے سمجھانے کے لیے، عام فہم کے لیے، فہم جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو وہاں سے نہیں ملا رہا، میں ایک بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کیسے ہوتے چیزیں۔ آئی نو وہ ایک روحانی کیفیت ہے، روحانی ان کی ذمہ داری تھی، وہ پوری ہو گئی۔ پھر آپ کہیں گے وہ پھر آپ کا جو ہے نا اعتراض، مجھے پتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے کہ وہ آسمان پہ کیسے گئے، پھر اس کو میں نے پہلے سے کلیئر کیا ہوگا۔ نہیں آسمان پہ نہیں میں کہہ رہا کیسے گئے، اگر وہ زندہ ہے تو پھر تو ان کی ذمہ داری پوری نہیں نہ ہوئی نا۔ سکون سے سنیں نا، میں نے کہا ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں، ہمارے بلیفس ہیں قرآن اور حدیث پہ، ٹھیک ہے، میں حدیث کو مانتا ہوں، قرآن کو، صحیح حدیث جس کے سند ہو، جس کے راوی ٹھیک ہو، میں مانتا ہوں اس کو۔ اب ایک چیز حدیث پہ کلیئر ہے، بتایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، آپ نے فرما دیا، میں نے کہا سر آنکھوں پہ، اب ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا آئیں گے تو آئیں گے، جب آئیں گے وہ کیا کرنا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس بات پہ آ رہا ہوں، آپ یہ کیوں اگر مگر وہاں لگتی ہے جہاں پہ آپ کو کلیئر چیزیں نہ پتہ ہوں، جب حدیث میں قرآن میں ایک چیز ہے، آپ کہیں قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں حدیث پہ آ جاؤں گا، کوئی چیز مجھے وہاں سے مل جائے گی، تو میں اس پہ آ رہا تھا۔ میرا جواب کمپلیٹ ہوا، میری بات طاہر صاحب سے تھی، ابھی عامر صاحب نے بات کرنی وہ کریں گے، لیکن میں اپنا جواب دے دیا میں کیوں اور یہ وہ چیزیں کر رہا تھا۔ تو پھر ختم نبوت کی حدیث کو زیادہ اتھینٹیکیٹڈ مانیں گے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کی واپسی کو زیادہ، کیونکہ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا، دونوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جمیل صاحب میں دونوں کو مانوں گا، وہ یہ ہے کہ لا نبی آبادی کی بات ہے کہ نبوت نہیں ہے اس کے بعد کوئی اور نبی نیا، مطلب نبی نہیں نیا کا لفظ اس میں نہیں نا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا،
میرے نہ پاس کوئی پرانے کا نبی ہے. نہیں. ہاں اب پرانا نئے الجھاتے ہیں. ایک بندہ, میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, عیسیٰ کو نبوت پہلے ملی, بعد میں نہیں ملے گی. اس کو کس میں کیا کنفیوژن ہے؟ آپ کیوں اس کو کنفیوز کرتے بہت ہیں زیادہ بھائی کنفیوژن ہے میرے؟ نا. اگر پیارے نبی کو پتا ہوتا تو وہ لازمی اس پوائنٹ کو کلیئر کرتے, لازمی ہر صورت میں. پیارے مطلب؟ نبی نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ جی کیا؟ جن کو نبوت ملنی تھی ان کو مل گئی, پرانا آ سکتا ہے, نیا نہیں آ وہ سکتا. دوسری حدیث ہے, کہتا عیسیٰ آئیں گے تو پھر وہاں کہاں جائیں گے ہم؟ وہ ہاں اس تو کو پھر چھوڑ وہ دیں گے. پھر دونوں کنفلکٹنگ پکڑیں حدیثیں گے, ہو گئی نا. دونوں کو ملا کے دیکھیں گے, دونوں تفریق بنائیں گے ہر چیز کو. نہیں کنفلکٹنگ کنفلکٹ نہیں حدیثیں ہو آتا. گئی نا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ والی جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ کئی چیزیں نہیں آ رہی, کانفلکٹ دونوں. آف انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں جی کہہ رہا ہوں جی کنفلکٹنگ حدیثیں ہیں. نہیں, اس کا بات یہ اچھا مطلب مجھے نا ہرگز کوئی نہیں ہو آپ سکتا عامر صاحب بات کریں گے, ٹائم میں نے دیں کر لی اپنی بات. کہ مجھے سردی بھی لگتی ہے تو گرمی بھی لگتی ہے, یہ تو نہیں نا ہوتا. تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں, تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے دیں. میری بھی بات ہو سکتا ہے کسی کے کان پڑ جائے, کام آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹونی صاحب نے کل بھی بات یہاں پر کی ہے اور آج بھی یہاں پر ملک صاحب کی سیم براڈ پر سیم بات کی ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ان کے ساتھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کیسٹ ہے جو کل بھی پلے کر دی, آج بھی وہی الفاظ ہیں, وہی بات ہے. ہم مرزا صاحب بکلی بند مانتے ہیں نبوت کو. نبوت ایک بندہ وہ ہے جو بکلی بند مانتا ہے. حقیقی معنوں سے نبوت بند ہو گئی ہے, نبوت بند ہو گئی ہے. اب کوئی نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا نبی آ سکتا ہے. وہ مجرم ہے یا وہ مجرم ہے جو فلانے کو بھی زندہ مانتا ہے, فلانے کو بھی زندہ مانتا ہے. یہ وہ کل والی ریپیٹڈ ٹیلی کاسٹ میں نے سنی ہے تھوڑی سی. ایک تو ٹونی صاحب ہمت کریں, کوشش کریں, لوگوں کو اپنی پوری بات بتائیں, اور یہ دیانتداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پوری بات بتائیں. جب آپ کہتے ہیں نبوت کلی بند ہے تو آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نبوت حقیقی معنوں سے بکلی بند ہے, لیکن ذلی طور پر بندہ نبی ہو سکتا ہے, بروزی نبی ہو سکتا ہے, امتی نبی ہو سکتا ہے, فنا فی رسول ہو سکتا ہے. وہ چادر اوڑھ کے چشمے سے پانی پی کے صدیقیت کی کھڑکی سے انٹر ہو کے وہ نبی بن سکتا ہے, لیکن وہ ذلی, بروزی, مجازی, عکسی, غیر حقیقی, غیر مستقل, غیر تشریح ہوگا. لیکن حقیقی طور سے ہم نبوت بند مانتے ہیں. یہ ہے آپ کی پوری بات, لیکن یہ آپ کی بھی جو پوری بات ہے نا, وہ بھی صرف آپ کی پوری بات ہے. ابھی یہ جو جمیل صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں, ہاں ساتھ ہمارا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ اللہ پاک کے پاس, وہ فائل ختم ہوگی, سرٹیفکیٹ ختم ہو گئے. بھائی ہم بھی تمسخر کے جواب میں تمسخر جب تک نہ اڑائیں بیلنس نہیں ہوتا نا. کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نبوت دینے کے لیے شرم اور جھجک کوئی غالب آ رہی تھی معاذ اللہ, کہ اس نے اتنا کشٹ کر کے بندے کو نبی بنایا ہے کہ 10 مہینے کا حمل استعارے کے رنگ میں ٹھہرا کے, پھر اس کو اس کے اندر عیسیٰ کی روح نفخ کر کے, پھر اس کو عیسیٰ بنا کے, پہلے مریم بنایا پھر ابن مریم بنا. اتنا کشٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی دنیا میں اس طرح بھی نبی بنے ہیں؟ انبیاء سیدھے آتے ہیں, دنیا کو پیغام دیتے, دیکھو میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے, میں تمہارے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں, ماننا مان لو, نہیں ماننا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دل کرتا مان لو, نہیں دل کرتا نہ مانو. ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. جنہوں نے نہیں ماننا وہ گمراہ ہے, جنہوں نے ماننا ہے وہ ہدایت یاب. سیدھی نبوت, سیدھا اعلان, سیدھا اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم ہے ہی. خط مستقیم ہوتا ہی وہ جو سیدھا ہوتا ہے, صراط مستقیم ہے ہی سیدھا. یہ جتنا آپ لوگوں نے یا مرزا صاحب نے بنایا ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی مجبوری تھی معاذ اللہ خدا کی کہ اس نے اتنا کشٹ کر کے بنایا؟ ایک آخری بات چھوٹی سی میں کر لوں, پھر میں مائک فری کرتا ہوں. کہ یہ جو جمیل صاحب کنفیوز کرنے کی بات کرتے ہیں یا وہ ٹونی صاحب کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یہ آپس میں ٹکراؤ, بالکل بھی نہیں. یہ اس کو لگتا ہے ٹکراؤ جس کو ختم نبوت کا یا خاتم النبیین کا صحیح مفہوم اور اس کی روح کا نہیں پتہ. جو لفظ خاتم النبیین ہے قرآن نے استعمال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے جامع کلام میں استعمال کیا ہے نا. خاتم النبیین ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو سیل کیا ہے جو سلسلہ نبوت جاری تھا. جب وہ سلسلہ سیل ہو گیا, سلسلہ نبوت سیل ہو گیا, اس کے بعد معجزاتی طور پر اٹھایا ہوا 1 نبی, 4 نبی, 40 نبی, 4000 نبی آسمان سے دوبارہ نازل کر دے اللہ تعالیٰ, تو وہ مالک الملک ہے. اس کو معجزے کو آپ نارمل حالات پر, عام فطرت پر اگر پرکھ کر اس کا تمسخر اڑائیں گے, اس کے ساتھ وہ کریں گے, ہوٹنگ کریں گے,
تو بھائی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ معجزہ عام فطرت پر یا عام قانون قدرت پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزتاً، جس طرح ان کی پیدائش معجزتاً ہے بغیر باپ کے، کبھی ہوتا دیکھا ہے بغیر باپ کے کوئی بچہ؟ ایسے ہی ان کا اٹھا لیا جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی 1 2 4 10 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزتاً اٹھایا ہوتا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوتے، تو بھی خاتم النبیین کے عقیدے کے ساتھ اور اس لفظ کے ساتھ قطعاً اس کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ سلسلہ نبوت کو سیل کیا ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، نوح علیہ السلام کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اسحاق علیہ السلام کو ملی، یعقوب علیہ السلام کو، اس طرح سے اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ لیکن جو پہلے انبیاء ہو چکے ان کی تعداد میں نہ ایک بھی نبی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جو ایک بھی نبی کی کمی کرے گا وہ شریعت کا منکر ہے۔ جی یہ ہے ہمارا پورا عقیدہ ختم نبوت۔ اس کو آپ اپنے لفظوں میں جب بیان کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ مذاق ہم بھی اڑائیں گے، وہ مذاق سے گریز کریں، سیدھی بات کریں۔ جی مائک۔ سب سے بڑی بات تو یہ آپ نے جو فرمایا محترم کہ خدا تعالیٰ کی کیا مجبوری تھی کہ 10 سال حمل، تو خدا تعالیٰ کی کیا مجبوری تھی کہ کوئی نبی بن باپ بھی پیدا ہوا تھا؟ مرد کا جہاں پہ کوئی تعلق ہی نہ ہو، کیا مجبوری تھی کہ اتنا بڑا کشت کرنے کی، کہ یہودیوں کی زبانیں کھولنے کی کہ یہ بچہ اللیجٹمیٹ ہے، نعوذ باللہ، کہ باپ کے بغیر پیدا کیا، کماری حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگوائے، ان کو اپنی ہی بستی میں اس طرح کے گندے اور غلیظ الزام سہنے پڑے۔ ایک نبی زادی کو، ایک پاکیزہ عورت کو کیا مجبوری تھی ایسی اللہ تعالیٰ کی؟ اگر وہ مجبوری نہیں تھی 10 سال حمل والی، وہ سیدھا کسی کے گھر پیدا کر دیتا ہے کہ نبی کو، جیسے محمد رسول اللہ ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں، باقی تمام انبیاء کرام ہوئے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ ٹیڑھا راستہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مجبوری پڑ گئی تھی اچانک کی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نبوت کا سلسلہ سیل ہو گیا۔ یہ نبوت کا سلسلہ جب سیل نہیں ہوا تھا، نبی پاک تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب آدم کا بت جو تھا وہ اپنے انیشل مراحل میں تھا، اپنے تخلیقی مراحل میں تھا۔ تو اس وقت کہاں پہ پھر اپنا باقی کے نبی آ گئے بعد میں؟ اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوگی کہ پہلے خاتم النبی بنا اور اس کے بعد باقی نبی بنے۔ تو یہ تو بہت بڑا جی مزاح ہو گیا نا پھر، کہ اگر نبی پاک اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب پہلا نبی کیا پہلا انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ خاتم النبی اس وقت تک پیدا نہیں ہوا جب تک سارے پیدا نہیں ہو گئے، پھر کچھ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور پھر خاتم النبیین کو پیدا کیا، پھر کہا جی سیل ہو گیا جی سارا کچھ۔ یہ کیا خدا تعالیٰ کی مجبوری تھی؟ یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ ہمیں بھی سمجھا دیں۔ اور پھر وہ واپس بھی آئیں گے، پھر بھی ختم نبوت قائم ہے، لیکن کوئی نیا پیدا نہیں ہو سکتا ماں کے پیٹ سے، پھر ختم نبوت ٹوٹ جائے گی۔ یہ بڑی انہونی بات ہے، یہ اللہ میاں نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں نے اپنے اوپر نعوذ باللہ حرام کر لیا جی۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ بھی ہمیں سمجھا دے پھر، یہ کیوں؟ اچھا، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے پر آپ کا یہ اشکال ہے کہ بھئی کیوں ان کو بن باپ پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر کیا حکمت اور مصلحت تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس حکمت پر اور مصلحت پر ایسے ہی ایمان لائے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور صاحب قرآن نے ہمیں بیان کیا۔ ہمارے لیے تو وہ شریعت حجت ہے نا، اس شریعت کی ایک ایک بات حجت ہے۔ اگر اس شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا لکھا ہوا ہے، بھلے یہودی گالیاں دیں، بھلے کوئی مخالف مانے نہ مانے، ملحد اعتراضات کریں، ہم اس شریعت کو اس پر ایمان لائیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کے لیے جو حکمت اور مصلحت ہے وہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ ویسے تو کوئی فلسفی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے اس دنیا کو بنانے کی ہی کیا مصلحت تھی، اتنا کشٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے۔ بھائی زمانے کی وہ ہندو کہتا ہے، میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ سنا ہے ان کو، فلسفیوں کو اور ملحدین کو، کہ یہ ہمیں زمانے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے کب کہا تھا ہمیں آزماؤ،
ہمیں کیوں آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بندہ جو منکر ہے وہ کچھ بھی جو بھی اس کے ذہن میں آئے، جو بھی اس کا دل کرے وہ اعتراض کرتا رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، شریعت اسلامیہ کی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اگر آپ کوئی نئی شریعت یا کوئی نئے معجزے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس مثال کے پیچھے رکھ کر کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کیا، ایسے ہی مرزا صاحب کا یہ معجزہ ہے کہ مرزا صاحب کو استعارے کے رنگ میں حمل ٹھہرایا گیا اور پھر ان کو 10 ماہ کے حمل کے بعد پیدا کیا گیا اور پھر وہ عیسیٰ بنے، عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں تو یہ تو ایک نئی شریعت ہے نا۔ آپ اس پر ایمان رکھیں، آپ آزاد ہیں، آپ اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت ان انبیاء کو بیان کرتی ہے جن کو نبوت سیدھی ملی ہے، نبوت ان کو سیدھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہبی نبوت ہم اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے قصبی، ایک ہوتی ہے وہبی۔ نبوت وہبی ہے، قصبی نہیں ہے۔ ہم نبوت وہبی کو ہی مانتے ہیں، یعنی اللہ جس کو چن لے، جس کو منتخب کر لے، جس کو وہ بن باپ پیدا ہونے والے لے۔ آپ کی آواز میری نہیں بات آ رہی۔ اچھا، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت ہے قرآن میں، آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کمپلیٹ کر دو، حاتم نبوت تے بھی گل ہوئی سی یہ آپ نے فرمایا جی، مجھے بات ہاں جی جمیل صاحب گل مجھے بات کمپلیٹ ختم کر کر دینے دو، میں شارٹ کر دیتا ہوں، میں لمبی نہیں کرتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کے اس طرح سے استعارے کے رنگ میں حاملہ ہونے کے بعد جو پیدائش ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ملا کر اس کو بھی معجزہ قرار دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا۔ آپ کہہ دیں کہ معجزہ ہے، ہم جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا اور اس کی مصلحت اور حکمت اللہ پر چھوڑنے کا ایمان رکھتے ہیں کہ بھئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے، جس طرح ہمیں اس نے پیدا کیا اور اس نے کہا کہ تمہیں میں نے آزمانا ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت وہی جانتا ہے۔ ہم اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا، ہم اس کی حکمت اور مصلحتوں کو نہیں جانتے، لیکن یہی اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ بہرحال آخری بات جو ختم نبوت کی آپ نے کہی ہے، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی گوندنے کے مراحل میں تھی، مسند احمد کی روایت، لیکن پتہ نہیں آپ جان بوجھ کر اس میں کرتے ہیں گڑبڑ یا آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہاں پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں مکتوباً خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین لوح محفوظ میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم کی مٹی گوندنے کے مراحل میں تھے۔ یہ ہے تقدیر کی بات۔ جس طرح سے نبی علیہ السلام خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے، عیسیٰ ابن مریم لکھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام لکھے ہوئے تھے، عامر نذیر جمیل احمد لکھا ہوا، یعنی یہ ایک لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ چیزیں درج کر دی۔ اس میں صرف اتنی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خاتم النبیین بن چکے تھے، یعنی نبوت کا سلسلہ اس وقت بند ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جب آئے ہیں، جب خاتم النبیین کا اعلان ہوا ہے، سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی ہے، تب یہ سلسلہ سیل ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ سیدھی بات کرنی چاہیے، جان بوجھ کر اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ جی جزاک اللہ جی، آپ یہی کہہ رہے ہیں امن جی عزیز صاحب جو بات کل ہو رہی تھی وہ بات کریں، جو کل بات ہو رہی تھی کہ وہ سرخ زرد چادر والی، اس پر بات شروع کریں۔ مہربانی سے بات کریں۔ بات یہ ہے امن چادروں نذیر والی بات کریں نا جو صاحب، آپ کر رہے تھے۔ وہ جیسے عبد آپ الباسط صاحب سے کریں گے، ایک منٹ جمیل صاحب، وہ عبد الباسط صاحب سے کریں گے، حسینی صاحب کی براڈ پر کریں گے، جو پراپر فارم جہاں بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر جو ہو رہی ان کو کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا جی کہ وہ جو تھے، میں نے غلط بیانی کیا ہے، جو کہ آپ نے حدیث کا ذکر کیا جی، وہ ایسے نہیں ہے بلکہ وہ لکھا ہوا تھا اور لوح محفوظ میں شامل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے نبیوں کا جو پروگرام تھا وہ پہلے چاک ڈاؤن ہو گیا ہوا تھا کہ یہ نبی ہیں، ان کو نبوت دینی ہے فیوچر میں، اور یہ خاتم النبیین۔ لیکن ہمیں تو تاریخ سے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ کسی بھی نبی نے کہا جی کہ میں پہلا ہوں، دوجا ہوں، تیجا ہوں، میرے تو بعد آخری، ایس مقام پہ آ کے ایک خاتم النبیین نے پیدا ہونا ہے اور نبوت بند ہو جائے گی۔
بلکہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے کافی دیر بعد یہ آیت اتری اور پتہ چلا کہ نبی پاک خاتم النبیین ہیں۔ اگر تو یہ پہلے پروگرام تھا اور سب کو معلوم تھا تو پھر تو نبی بتا دیتے۔ بھئی حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا ٹائٹل ہوگا خاتم النبیین اور آخری نبی ہوگا اور وہ سیل کر دے گا اور اس کے بعد جی سب کچھ بند ہو جائے گا۔ کوئی اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، نہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے۔ بالکل اس چیز کا کچھ پتہ ہمیں ذکر نہیں ملتا اس چیز کا۔ دوسری بات آپ نے کہا جی کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ آپ مجھے قرآن سے کوئی ایک آیت بتا دیں جہاں پہ خدا تعالی نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کا باپ کوئی نہیں ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرت مریم کا اس میں سٹیٹمنٹ ہو قرآن میں، جب ان کا مکالمہ ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ، کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کا باپ کوئی نہیں ہے، یہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے اور یہ آپ کو بتائے گا کہ میرا باپ کوئی نہیں ہے۔ کلیئرلی یہ الفاظ ہوں تو ہم مان جائیں گے۔ کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ہے کہ جہاں پہ کلیئرلی یہ ہو کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا والد محترم کوئی نہیں ہے، یا حضرت مریم نے فرمایا ہو کہ یہ جو بچہ میرا ہے۔ جب وہ اپنی کمیونٹی کے پاس گئی، سورہ مریم میں پوری وہ اس کی سٹوری موجود ہے پیدائش سے پہلے سے لے کے آخر تک، اور وہ گئی واپس کہ یہ جو بچہ ہے جی یہ خود اپنا بتائے گا کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے۔ بالکل کوئی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ وہ جو سٹوری ہے اس سے ہم یہ چیز آخذ کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب، لیکن اس کے کئی اور مطلب بھی نکل سکتے ہیں اور نکالے ہیں لوگوں نے، اور لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ تو شریعت نہیں ہے بالکل، کہ جس کو آپ شریعت کہہ رہے ہیں۔ شریعت تو کلیئر کٹ ہو، جیسے ہے جی کلیئر کٹ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان کے معنوں میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ٹائٹل میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں۔ یہ شریعت ہے، مان گئے جی۔ اسی طرح آپ بتا دیں جی، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شریعت ہے، بے شک خدا نے نارمل پاتھ سے ڈیویٹ کیا، ایک اسپیشل طریقہ اپنایا، تو جس طرح میریکلس ان کی برتھ ہوئی ہے اس طرح ہی میریکلسلی وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ چلیں جی بتا دیں، نہ تو اوپر جانے کا کلیئرلی ذکر ہے، اٹھا لیا کو آپ کہتے ہیں جی آسمان نہ آسمان کا لفظ ہے، اور نہ پیدائش میں یہ ہے کلیئرلی جی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ نہ حضرت مریم نے فرمایا، نہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں خود فرمایا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ دکھا دیں قرآن سے جی۔ اچھا، ویسے یہ عجیب و غریب بات ہے، پہلی جو دو باتیں آپ نے کی ہیں کہ یا آپ ہمارے اسلامی شریعت سے پہلے جاتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں، یا شریعت ختم ہونے کے بعد آگے کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی مسلمانوں کی جو شریعت ہے نا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری شریعت اتنی ہے، اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، ہمارے نبی نے اس پر لائن نسخ کھینچ دی ہے۔ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں کوئی کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی چیک کرنے کی۔ آپ کے لیے اگر وہ اتھینٹک کتابیں ہیں تو آپ ان کو پڑھیں، دیکھیں، اس میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ مانتے ہیں کہ اس نام کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دی تھی اور اس کے بعد قوموں نے وہ ان میں تبدیلی کر، تحریف و تبدل، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب آپ اس میں سے کچھ یا تو ان میں سے تلاش کرتے ہیں یا نبی پاک کی شریعت مکمل ہونے کے بعد کوئی نئی بات پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کی نئی قسم کی نبوت ایجاد ہوئی ہے۔ یہ مطلب جو دین اسلام کی جو شریعت کی حدود ہیں، جو میں نے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا آخری جو نقطہ بیان کیا ہے، اس کے بیچ میں تو آپ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بیچ میں آپ نے ایک بات کی ہے اور وہ یہ کی ہے آخر میں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے۔ بھئی لوگ نہیں مانتے، لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، لوگ تو انبیاء کو بھی نہیں مانتے،
लोग तो फरिश्तों को भी नहीं मानते, यौम जज़ा व सज़ा को भी नहीं मानते। हम तो आपस में बात कर रहे हैं ना कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो खुले अल्फाज में बताएं कि आप नहीं मानते। एक बात और आपने कही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वो पिछली किताबों में यानी नबी पाक की कोई खबर थी कि नहीं। कल आपका भाई यहाँ पे जिद कर रहा था बार बार कि वो पिछले सारे नबियों ने नबी अलैहिस्सलाम की खबर दी थी। हमें इस्मो अहमद की खबर कुरान से तो तस्दीक हो गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक की खबर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का भी आता है, उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम की खबर दी थी। लेकिन सारे नबियों का ना हमारे पास उनके सोहफ़ इब्राहीम व मूसा, ना वो हमारे पास सहीफ़े हैं, ना हमारे पास कोई यानी मादी सबूत है उनका कि हम आपके सामने पेश करें। देखो सारे नबियों ने खातमन नबीय्यीन नबी के आने की खबर दी थी, हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपका भाई भी कल कह रहा था ये दोनों बातें जो आपने कही हैं ये अपने ही यानी जो आपका जमात का अकीदा है उसके खिलाफ के। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश के बारे में आप लोगों के कंधे पे रखकर चलाना चाहते हैं। आप खुद बताएं कि आप मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप नहीं मानता वो मुर्दा खुदा का पुजारी है, उसका यकीन ही नहीं है खुदा पर, और वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुनकर है खुदा का। तो आप क्या ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश के इनकारी हैं या लोगों का नाम ले रहे हैं? और दूसरा ये कि नबी पाक के बारे में पिछले अंबिया ने खबर दी है जिसका हमारे पास सबूत इंजील और तौरात का है, लेकिन इससे पीछे का हमारे पास नहीं है। आपका दिल करता मान ले, नहीं दिल करता आप इनकार कर दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। आपने फरमाया जी कि शरीयत जो है हमारी शुरू होती है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक और नबी पाक के बाद खत्म। मादरत के साथ मेरा एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा प्लीज। आमिर भाई थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, मैं एक सवाल के साथ ही बात कर सकता हूँ। मैं अभी नहीं, मैं आमिर भाई के सामने ये ना मैं छोटा सा सवाल करना है मुझसे। ये आमिर साहब से सवाल करना है आपने। आमिर भाई हाँ जी, आमिर भाई के सामने रखने लगा, वो आगे कर लेंगे। आमिर भाई सूरह जमील साहब सिर्फ एक सेकंड। मरियम अलैहिस्सलाम की तो गवाही अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दे दी। मरियम सदीक यानी कि उनके बारे में, उनकी पाकीज़गी के बारे में सारा कुछ बयान कर दिया, ठीक है, कि वो बिन बाप की पैदा हुए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन मिर्ज़ा साहब का जो दावा मसीहियत है, जो मसीह होने का दावा है, उन्होंने कहा कि मुझे 10 माह का हमल हुआ और उसके बाद खुद यानी कि पहले वो मरियम बने फिर इब्ने मरियम बने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप को ये मानते हैं वो बिन बाप नहीं थे, तो जो मिर्ज़ा साहब का जो दावा मसीहियत है उस जो जैसे वो ईसा बने उसमें उनका बाप कौन था? प्लीज मेरी आवाज आई है आमिर भाई? ठीक है, आगे अपने टाइम में मैं बहुत अच्छा सवाल है। कोई बात नहीं। मतलब कैसर साहब, मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले अगर मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। ये मौसूफ जो हैं बात कर रहे हैं मुक्ति मुकाइए। आज 2 नवंबर 2025 है। हम में से एक फरीक किसी जिंदा सच्चे नबी पर ईमान रखता है, मैं नहीं रखता। मेरे नज़दीक सब नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं, ला नबी आबाद। हम में से एक फरीक ईमान रखता है, वो कौन है? और ख़त्म नबूवत का अकीदा अगर कुफ्र व ईमान का है तो काफिर कौन है? सिर्फ ये सोच कर जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। एक, ख़त्म नबूवत का कायला कि अब नबूवत बकुल ही बंद है, और दूसरा आज भी जिंदा सच्चे नबी पर ईमान रखता है। ख़त्म नबूवत का मुनकर कौन और खादिम कौन? इसका वो पीछे वाली मेरी कैसेट सुन लेंगे ना, जो मैंने बात कही उसमें यही बातें सारी मैंने कही हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। जमील साहब को बात करनी, इन सारी बातों को एड्रेस कर लेते। आप फरमा रहे थे कि शरीयत जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी से शुरू हुई। हमारी शरीयत, हम जो हैं वो खुदा ताला की शरीयत को मानते हैं और उसकी शरीयत हर नबी पे ऊपर उतरी है, और वो आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और दीन मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो कुछ पुराने नबियों ने, पहले नबियों ने फरमाया उसके ऊपर नबी करीम ने अपना जी कांटा लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पुरानी शरीयत ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उसका जिक्र कुरान करीम में है कि बेशक वो खुदा ताला का कलाम था। हाँ, काबिल अमल नहीं है क्योंकि मुकम्मल शरीयत रसूल अल्लाह पे उतरी, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन उनको हम नल एंड वॉइड नहीं कह सकते।
کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ امر تھا. پرانے انبیاء کرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی کے آنے کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے، بالکل دی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ نبی جو ہوگا آخری ہوگا اور اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ خاتم النبیین ہوگا. یہاں پہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کا ذکر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹائٹل لوح قلم میں محفوظ تھا اور ڈے 1 سے محفوظ تھا جبکہ پہلا انسان بھی نہیں پیدا ہوا تھا، تو پھر اس کی خبر دینی چاہیے تھی پرانے نبیوں کو. ختم نبوت کا تصور، خاتم النبیین کا ٹائٹل، وہ الگ بات ہے کہ ہر نبی نے آنے والے کی بشارت ہی ہے کہ میرے بعد ایک آ رہا ہے جی، میرے بعد ایک آئے گا، میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا. یہ بالکل حقیقت ہے، سچ ہے. اور اسی طرح نبی پاک کا بھی ذکر ہے، مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کر رہے ہیں ہم کہ وہ کہاں پہ ہے. اور شریعت جو ہے وہ صرف نبی پاک پہ نہیں اتری، شریعت خدا تعالیٰ نے اتاری ہے اور تمام نبیوں پہ اتاری ہے. تو قرآن کریم میں ہرگز یہ کہیں بھی اس چیز، اگر آپ نے مرزا صاحب کے پیچھے چھپنا ہے تو پھر مرزا صاحب کی ساری باتیں مانیں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ بن باپ پیدائش نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا ہے، تو پھر انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے، پھر تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ نہیں گئی. یہ بالکل لغو تصور ہے، غلط ہے کہ ہمارے خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، نبیوں کے سردار تو اس زمین میں دفن ہو اور بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے جائیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو پھر اس کو بھی مانیے محترم. ایک چیز نہیں آدھی جدھر مرضی مرزا صاحب کے پیچھے چھپ گئے اور جدھر مرضی مرزا صاحب کو اپنا سائڈ پہ کر دیا، پھر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ بندے کو جو ہے نا حقیقت فراموش نہیں ہونا چاہیے. جو حقائق ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، آپ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں. ایک بات جو مرزا صاحب بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں. آپ اس پر کویشچن کر ہی نہیں سکتے نا، اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے، نہ کسی کا نام لے کر. یا آپ اس کا انکار کریں سیدھا اور کہیں کہ میں یہ نہیں مانتا. لاہوری بھی تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں لیکن مرزا صاحب سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں. محمد علی، ڈاکٹر بشارت وغیرہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ نہیں مانتے. شیخ حفیظ شیخ سارا دن یہاں پہ وہ کہتا ہے مرزا صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ود ڈیو رسپیکٹ. یا تو آپ کھلا کہیں کہ آپ ود ڈیو رسپیکٹ مرزا صاحب سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ ان سے اختلاف کا حق نہیں رکھتے اور آپ نے اپنے آپ کو ان کے آگے بیعت کر کے بیچا ہوا ہے، پھر آپ کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ یہ سوال کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش پر تو ہم دونوں فریق متفق ہیں، تو اس پہ سوال کیسا؟ عجیب بات ہے. مرزا صاحب کی ہر بات ماننے کا یہ بھی ایک مطلب کہہ لیں کہ نابلد بندہ ہوتا ہے نا گفتگو سے. دیکھیں مخالفانہ گفتگو میں مخالف کو آپ کے گھر سے دلیل، آپ مجھے نبی علیہ السلام کی بات پیش کریں گے وہ تو میرے لیے حجت ہے، لیکن مثال کے طور پر کسی مولوی کی بات اگر میرے سامنے رکھیں گے، کسی مفسر کی، مجدد کی، محدث کی، وہ تو میرے لیے حجت تو نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ میں کسی اور بندے کی بات کو حجت سمجھتا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر بات میں عون کروں. اس کی ایک بات تو میں نے مان لی ہے، وہ آپ کو تسلیم ہے، مجھے بھی تسلیم ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر بات مانیں، کیونکہ آپ نے صرف دلیل قسم کے طور پر اسے میرے آگے رکھ. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کی کوئی بات رکھیں اور میں اگر حنفی ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے امام صاحب کی بات حجت ہے، میں قبول کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ شرط رکھوں کہ امام صاحب کی ساری باتیں آپ مانیں، یہ میری بچگانہ بات ہوگی. کیوں؟ آپ حنفی نہیں ہیں، آپ میرے سامنے امام صاحب کا قول اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ مجھے بتایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے امام صاحب نے بھی بات لکھی ہوئی ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور یا امام صاحب کی آپ ساری باتیں ایسے ہی مانتے ہیں، ان کی تمام باتوں پر ہی مان لیں. نہیں، تو ایسے ہی آپ کے مرزا صاحب کی اگر بات میں نے پیش کی ہے تو اس کے لیے یہ شرط غلط ہے کہ میں مرزا صاحب کی ہر بات کو مانوں. ایک بات میرے اور ان کے درمیان مسلم ہے، آپ اس کا یا تو انکار کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بن باپ نہیں مانتے، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے.
ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کا ماننا، پیدائش ان کی بن باپ ماننا، میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے لیے یہ بنیاد ہے۔ ایک بندہ اگر اس معجزے کو مان جائے گا نا، اس کا معجزات پر ایمان کھڑا ہو جائے گا، کہ اگر وہ مالک الملک جو کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر دیتا ہے نا، اس کا مطلب وہ مالک ہے، اس کی کسی بات پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ کسی کو اٹھانا چاہے اٹھا بھی سکتا ہے، اس کے لیے نہ آکسیجن کے سلنڈر کی ضرورت ہے، نہ وہ محتاج ہے ان اسباب کا، بلکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر ایک معجزے کو مان لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کے معجزے کو مان لیں گے، رفع آسمانی والا بھی معجزہ ہی ہے، اس پر بھی آپ کا یقین ٹک جائے گا۔ لیکن جب بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کا معجزہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ مرزا صاحب نے اس کو مانا ہوا ہے، لیکن آپ کے بندے، اکثر بندے میں نے دیکھا ہے، حالانکہ وہ لاہوری نہیں ہے، لاہوری تو چلو اختلاف کریں سو کریں، آپ کے اکثر بندے ایسے ہی کر رہے ہوتے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بن باپ کیسے پیدا ہو گئے، بھائی لوگوں کو کہنے دو، مرزا صاحب نے تو مانا ہوا ہے نا، یا تو آپ انکار کریں۔ جی کریں بات۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں جی دو فریق تو مانتے ہیں، ایک فریق تو جماعت احمدی ہو گیا، دوسرا میرے خیال میں آپ کا مطلب ہے ساری امت مسلمان، جن کا آپ بڑا چھاتی لگا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ جی آپ کے سارے مسلمان جس کو آپ ایک فریق بنا رہے ہیں وہ یہی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ تو آپ کی شریعت میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے کلیئرلی۔ مرزا صاحب مانتے ہیں تو مرزا صاحب جو ہیں ان کے اوپر جانے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، بیسک ہے، کہ جو مانے گا اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بن باپ کے ہوئی ہے، وہ خود بھی خود ہی اس چیز پہ ایمان لے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بھی اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ خدا کہے کن فیکون، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر حضرت مرزا صاحب نے اس کی تو مخالفت ہی کی ہے بھائی، اس کو نہیں مانے کہ آسمان کے اوپر کوئی جا رہا ہے، نہ اس کی دلیل کہیں بھی نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو یہاں پہ دونوں فریق جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کے جو ہے نا نسخہ غلط ہو گیا۔ پھر یہ اگر یہ خدا تعالیٰ معجزہ کر سکتا ہے کہ آسمان پہ بھی اٹھا لے حضرت عیسیٰ کو، بن باپ پہ بھی پیدا کر لے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ امت محمدیہ میں ایک نبی نہیں پیدا کر سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو بھی تو ہم نے نہیں ماننا۔ یہاں پہ خدا کی خدائی آ کے فیل ہو جاتی ہے، ایری کوئی سمجھ نہیں آئی جی۔ یہ پتہ نہیں کیوں خدا کی خدائی جو ہے یہاں پہ آ کے لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اے نہیں سمجھ آندی سان۔ باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، سارے معجزے ہو سکتے ہیں، غوث پاک اسمان تے اڈ بھی سکتے ہیں، کیلے دے چلکے تو اللہ میاں تلکے انہوں بھی کیچ کر سکتے ہیں، یہ سارے معجزے سے مان لینے ہیں جی، ہوئے نے۔ حضرت ادریس بھی اوپر چلے گئے، حضرت الیاس بھی روزے رکھتے ہیں جو ٹونی صاحب نے بتایا، لیکن ایک جڑی گل ہے نا اے نہیں مننی، بس یہ نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال جزاک اللہ، شکریہ جی، بہت بہت۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ کافی یہ مثبت بات ہے، اور بغیر لڑے جھگڑے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معجزات جو ہوتے ہیں نا، یا تو ان کا سرے سے بندہ انکار کر دے، اگر انکار نہیں کرنا تو اگر آپ نے ایک معجزہ مان لیا تو آپ نے اس کی قسم کو مان لیا نا، صنف کو مان لیا کہ معجزات کی ایک قسم موجود ہے۔ قرآن تو خیر سارے معجزات سے بھرا ہوا ہے، ان سارے معجزات کو ماننا پڑے گا یا پھر سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ ویسے عامر صاحب I'm sorry، ایک صرف چھوٹی سی بات، یہ معجزہ کا لفظ ہے قرآن کریم میں کہیں کہ یہ معجزہ ہے یا معجزہ کا لفظ؟ نہیں، اس کو آیت کو ہی ہم کہتے ہیں معجزہ، نشان۔ تو یہ اگر معجزہ کا لفظ ہی نہیں ہے تو ہم نے معجزات کہاں سے نکالنے ہیں؟ یہ معجزہ تو اردو کا لفظ ہے نا، وہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آیت استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب معجزہ ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے، نشان۔ نشان اور معجزہ کوئی ایک ہی بات تو نہیں نا ہے پھر؟ مرزا صاحب تو ساری اردو میں بھی نشان استعمال کرتے رہے ہیں، نہیں، لیکن انہوں نے اس کو، مرزا صاحب نے ہر معجزات کے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسے معجزات کو مانتے تھے، اور انہوں نے ہر معجزے کا ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ معجزہ جو ہے بغیر وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگ مانتے ہیں۔ نہیں، اصل میں خرابی ہی یہاں سے جو گڑبڑ ہے نا، جو اختلاف ہے
جس بات پر ہماری اور مرزا صاحب کی لیدے ہوئی ہے وہ ہوئی اس بات پر ہے کہ یا تو اس کا سرے سے انکار کریں. اگر آپ اس کو مانتے ہیں، قرآن کے کچھ معجزات کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کچھ معجزات کو وہ کھول کے دیکھیں نا، آئینہ کمالات اسلام، نبی پاک کے کچھ معجزات کو وہاں پر مانا ہوا ہے، انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، پانی کے خوراک وغیرہ قافلے کے لیے پوری. مرزا صاحب خارق عادت نشانات اس کو بولا کرتے تھے. مرزا صاحب جب ان کو مانتے ہیں تو یہ حیران کن بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی دفعہ اس کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، ایک بندے کو بچانے کے لیے یہ کیوں ہوا. بھائی اس کو عقل پر پرکھنا، یا تو پھر سب کو پرکھیں نا عقل پر، باقی معجزات عقل پر آتے ہیں. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ، اس کو مرزا صاحب لٹرلی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان پر اثر نہیں کیا. اس کو وہ لٹرلی مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خارق عادت ہے نا، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے، نہ جلائے تو خارق عادت ہے. پانی کا کام ڈبو دینا، نہ ڈبوئے تو خارق عادت ہے. تو مرزا صاحب نے یہ جو کیا ہے نا کہ کچھ کو مان کر کچھ کو عقل پر پرکھ کر ان کا انکار کیا ہے، یعنی لاجک کے ساتھ ان کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے. یہی اصل اختلاف اسی بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش اتنا بڑا معجزہ مان لیا جس کو کوئی ملحد نہیں مانتا، کوئی فلسفی نہیں مانتا، کوئی نیچری نہیں، ایون سر سید بھی نہیں مانتا تھا. جو سر سید احمد خان جس سے یہ معجزات کے دیگر معجزات کا وہ مرزا صاحب نے آئیڈیا لیا نا کہ ان کو عقل پر پرکھیں، یہ اس کو عقل پر پرکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے تو کیسے پھونک ماری تو کیسے اڑے، ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کو لاجک سے مسترد کیا، یہ سارا سر سید نے کیا پہلے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کی دفعہ مرزا صاحب نے مان لیا، حالانکہ اس کا سر سید منکر ہے. نیچری جس کو ہم کہتے ہیں نا، نیچریوں نے اس کا انکار کیا، فلسفیوں نے انکار کیا، ملحدین نے انکار کیا، کفار نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش. تو مرزا صاحب نے آدھی مان کے آدھی کا انکار کر کے پیچیدہ کر دیا بس کیس کو. لیکن اگر بندہ اس کو مانتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی یہ کوئی عقل پر پرکھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا. وہ جب قتل کرنے آئے یہودی تو قتل ہرگز نہیں کر پائے، بلکہ اس کے الٹ معاملہ ہوا، اور الٹ ہے ہی یہ، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ رفع اللہ ہو گیا، یعنی اللہ کی طرف ان کا رفع ہو گیا. قتل کے خلاف کیا ہوا؟ قتل تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کرنا چاہتے تھے نا، جن کو قتل کرنا چاہتے تھے رفع تو انہی کا ہوا ہے. رفع کی دفعہ اگر یہ مطلب بیان کیا جائے نہیں رفع ان کے درجات کا کیا گیا، یہ کوئی سینس نہیں بنتی اس کی. یہ ساری بات بھائی جان غلط ہے. ہم تو اس کو پیار سے، نرمی سے، اس سے بڑھ کر نہیں سمجھا سکتے جتنا میں نے عرض کر دیا. آپ کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہو گئی، اور اس بات کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس طرح ڈسکشن چلتی رہے تو اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے. بہرحال جزاک اللہ جی. جی نذیر عامر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کن لانتیوں کو سمجھا رہے ہو؟ انہیں پتہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ آپ بار بار نیچے لکھ رہے تھے کہ براٹ کو ڈبل ٹیپ نہ کرے. بھائی ہم یہاں پہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ آپ غلطی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ملک صاحب ان کو چھوڑیں. وہ میں نے ایک چیز کہنی تھی آپ کو. اور خانہ جنگی تو نہیں شروع ہونے لی ملک صاحب. نہیں، یہ بھائی آئے ہیں تو نیچے بار بار لکھ رہے ہیں کہ اس براٹ کو ڈبل ٹیپ نہ کرے. کیوں، کیا مسئلہ، کیا ناراضگی ہے؟ وہ مسٹر بمبیسٹے کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ غلط باتیں کر رہا تھا نا، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا.